ارکان عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند درود شریف صلی اللہ علی النبی المی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونو ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ رب العزت کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس کی شریعت مطہرہ کے تم لوگ مددگار بن جاؤ. اور جب رب قدیر ایمان والوں کو مددگار بننے کا حکم دے رہا ہے یا مددگار بننے کے لیے استحبابی طور پہ کہہ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے سارے مومنین کو کہا ہے. اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ عورت کو الگ کیا ہے نہ مرد کو الگ کیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. مددگاری میں، اس ہیلپ میں، اس سہیوگ میں ساری کی ساری مسلم امہ جو ہے وہ شامل ہے، چاہے مین ہو یا وومن ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک اس ہیلپ میں مدد میں شامل ہوتی نظر آئے. اب ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھنا ہے کہ تبلیغ دین صرف ہم مسلمان مردوں پہ ہی ضروری نہیں ہے. نہیں، انل منکر کا درس صرف ہم مسلمان مردوں کو نہیں دیا گیا ہے، اور ہمیں امر بالمعروف کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف مردوں کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے قدم کو بڑھائیں. اور ہاں یارو، ترویج و اشاعت دین کی اسی وقت ہوگی جب انسان کے پاس علم ہوگا، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جو ہیں ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے. تب ہاں انسان اگر اپنے آپ میں اپنے آپ کو بیوہ بھی پائے گا تب بھی اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجتا نظر آئے گا. ہاں وہ عورت کہے گی کہ میں حضرت سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں جو ہیں ان کے اخلاق پہ عمل کرتی نظر آ رہی ہوں، اس لیے میں بھی اپنے بھائی یا بچے کو درس کے لیے بھیجتی نظر آ رہی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ نے آپ کو بچپن میں بھیجا تھا. آپ بیوہ تھیں، آپ کے شوہر نہیں تھے، آپ کے پاس مجبوری تھی ظاہری طور پر، لیکن تب بھی علم حاصل کرنے کے لیے بچے کو بھیجا تھا. تو اسلام کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو مسلم امہ میں اگر نظر دوڑایا جائے تو مسلمان کی عورتوں کا بھی اہم کردار رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے جو نبی پر ایمان لائی ہے وہ مرد ذات نہیں بلکہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ. حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے، ماشاءاللہ، بہت خوب. سب سے پہلے اسلام کے لیے جس عورت نے جان دی ہے اس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسلام کی تاریخ میں یارو سب سے پہلے اگر ایمان کوئی لاتا ہے تو وہ عورت ہے. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کوئی جان دیتا ہے تو وہ عورت ہے. اور ہاں یاد رکھنا مسلمانوں، عورت کے بارے میں کہا گیا ہے النساء مصانع الرجال، عورتیں، مسلمان عورتیں مردوں کے لیے تعمیر گاہ ہوا کرتی ہیں. فَإِذَا صَلَحَتِ الْمَرْأَةُ صَلَحَ الْبَيْتُ وَالْمُجْتَمَعُ. اور یاد رکھنا کہ اگر عورت سدھر جائے تو گھر اور پوری سوسائٹی کا نظام سدھر جایا. حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت کے اندر سدھار آ جائے، وومین کے اندر امپرومنٹ آ جائے، انسانیت کا وہیں سے دور بدلتا ہوا نظر آتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عورتیں ہی ہیں جنہوں نے بڑے سے بڑے علماء کرام کی پرورش کی ہے.
البخاری ربت امہ، حضرت امام بخاری کا حال یہ ہے کہ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی ہے۔ والمسلم ربت امہ، اور حضرت امام مسلم کی ماں ہی نے ان کی پرورش کی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے 10 سالہ عمر میں 20 پارے کا قرآن یاد کرا دیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پارہ یاد کرا دیا تھا، اور میری ماں عراق بغداد جیسے ٹھنڈ سرد موسم میں میری ماں مجھے فجر سے پہلے جگاتی، وضو کے لیے پانی دیا کرتی تھی، اور مجھے اپنے حجاب میں لپیٹ کر مسجد تک پہنچایا کرتی تھی۔ اور دنیا آج گواہی دے رہی ہے کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے محنت کی ہے، آج تاریخ میں اس کا نام سر فہرست لکھا جا رہا ہے۔ یارو، ماں کا کردار، ماں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ عورت اگر چاہے تو انسان بنا ڈالے، عورت اگر چاہے تو سوسائٹی کا نظام بگاڑ ڈالے۔ یاد رکھیے، یہ کہا جاتا ہے یصنع الرجال التاریخ، کہ مرد حضرات تاریخ رقم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تصنع النساء الرجال، کہ اگر مرد تاریخ رقم کرتے ہیں تو ان مردوں کو عورتیں پیدا کرتی ہیں، تب وہ تاریخ لکھا کرتے ہیں۔ اگر عورتیں نہ ہوں، ان مردوں کی پرورش نہ کریں، ان مردوں کی پرورش صحیح ڈھنگ سے نہ ہو تو یہ تاریخ نہیں لکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے اس خانقاہ میں اگر آتے ہیں تو یہاں سے میسج لے کے جائیں کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اور بالخصوص جو ہے اپنی بچیوں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی اپنے دور کا پیر، فقیر، عالم، حافظ ہو، اس سے آپ جا کے پوچھئے کہ بتائیے علم کا وقار اسلام میں کیا ہے، تو صحیح پیر یہی کہے گا میرے پاس نہ آنا، لیکن اپنے بچے کو مدرسے یا کالج میں انٹر کرانا، تاکہ وہ دین کی تربیت و اشاعت کے لیے وہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کر کے سنیت کا فروغ، سنیت کو فروغ دلائے، اسلام کا بول بالا کرتا نظر آئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بغیر تعلیم، بغیر ایجوکیشن، بغیر شکھا، ہماری اور آپ کی کہیں پر گنتی نہیں ہونی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو عورتوں کا بھی رہا ہے۔ عورتوں نے اپنے آپ میں اپنی زندگی قربان کی ہے، اپنی انہوں نے نیندوں کو قربان کیا ہے، تب جا کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے قطب اور ابدال کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جن کے سامنے آج ہم اپنے سر کو جھکاتے نظر آتے ہیں۔ ہماری ماں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے بچے کو اس طرح تربیت دی کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہر ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ان کا نام لیتا نظر آ رہا ہے، اور رہتی دنیا تک نام لیا جائے گا، اور نام کے ساتھ ساتھ ان کو دعائیں دیتے لوگ نظر آئیں گے، اور کہتے چلے جائیں گے مولا ہمیں انہی لوگوں میں بنا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرتا نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حشر ہوگا کب؟ جب ہم بھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے جیسا بناتے نظر آئیں گے۔ اولیاء کرام سے محبت، ان کے یہاں حاضری کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ انہیں کیوں یاد کیا جا رہا ہے۔ بھائی کوئی انسان کسی ان نون ویکتی کو، کسی ان نون پرسن کو نہیں یاد کرتا، یاد اسی کو کرتا ہے، ملتا اسی سے ہے جس کی شہرت ہو، جس کو جانتا پہچانتا ہو، چاہے اس کی ولایت کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔ تو اگر اسے ملا جا رہا ہے تو اس سے اس لیے ملا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو نیک بنانا ہے تاکہ ہم بھی اسی فہرست میں شامل ہوتے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے اہم کردار کے حوالے سے سنیے، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ام شریک ہے، آپ کے بارے میں آیا ہے آپ قبیلہ بنو عامر سے ہیں، قبیلہ بنو عامر کی ہیں، آپ کے شوہر کا نام تقریباً ابو بکر تھا، یا آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایسے معاملات پیش کیے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کرتے نظر آئیں گے، اور یوں یاد کرتے نظر آئیں گے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف رخ کیا، آپ ایمان لائیں ام شریک، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے
جب کفار قریش کو پتا چلا تو ان لوگوں نے آپ پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنا شروع کیا. حالات یہاں تک پہنچے لوگوں نے ان سے کہا اے ام شریک اگر آپ کے خاندان کی پاسداری نہ ہوتی تو ہم لوگ آپ کو نہ جانے کہاں پہنچا دیتے، لیکن ہم تمہارے خاندان کی عزت کرتے ہیں تو چلو ہم تمہیں اس جگہ سے وہیں بھیجتے ہیں جہاں تمہارے مسلمان بھائی ہیں. ام شریک فرماتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ایسے گھوڑے یا سواری پہ بٹھایا جس پر کجاوا نہیں تھا، جس پر کوئی زین نہیں تھی. اس کی مثال یوں ہے کہ کمر تک کہیں گڑھا ہو اور اس میں لڑیا یا ڈلب سے آپ کو دوڑا دیا جائے تو کتنی شدت آپ کو ہوگی، کتنی تکالیف آپ کو ہوں گی. سوچئے کہ آپ کو سنگلاخ وادیوں میں دوڑایا جائے اور اس اونٹ پر یا اس سواری پر جس پہ زین یا کوئی کجاوا نہ ہو تو آپ اس پہ استھر نہیں رہ پائیں گے، اس پہ مکمل طور سے کمفرٹیبل نہیں رہ پائیں گے. آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے آپ کو اذیت دی گئی کہ آپ کو اونٹ پر یا سواری پر وداؤٹ کوئی کجاوا بٹھا دیا گیا اور آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف رخصت کر دیا گیا. چند افراد جو قریش کے تھے انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور چل دیے. کہتی ہیں کہ راستے میں کہیں بھی وہ بیٹھتے، کہیں کفار جو مجھے لے کر چلے تھے کہیں بیٹھتے تو خود پانی وغیرہ پیتے اور مجھے دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ دھوپ کی شدت سے میں پریشان ہو جاؤں. کہتے مسلسل 3 دنوں تک ایسا ہوتا رہا، پھر یہ قافلہ چلتا رہا. آخر میں ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ آرام کرنے کے لیے اترتے ہیں، آرام کرنے کے لیے اترنا ہوا اور ان لوگوں نے مجھے اسی طرح سے پھر دھوپ میں لٹا دیا. دھوپ میں لٹایا جانا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، عرس آفاق ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. درود پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظم ہے ان سے گزارش ہے کہ جب جملہ پورا ہو جایا کرے تو نعرہ لگائے. جس انسان کی بیوقوفی اس حد تک ہو کہ جو کھڑا ہو کے کتاب کر رہا ہے وہ کوئی جاہل ہے تو اس سے پھر توقع کیا کی جا سکتی. بھائی وہ آ رہے ہیں عالم ہے تو کہا ہم لوگ جاہل ہیں؟ نہیں ہے، ظاہر سی بات. یا کوئی بھی نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے یا مان لیجیے اشعار ہی بول رہا ہے، نعت نبی پڑھ رہا ہے تو وہ جاہل تو ہوتا نہیں. اگر جاہل ہے تو اسٹیج پہ آنے کا حق نہیں، ظاہر سی بات ہے. خیر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. برادران ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے دھوپ میں لٹا دیا گیا. دھوپ کی شدت تھی، تڑپ تھی، پریشانی تھی. کہتی پھر میں نے اچانک اپنے سینے پر محسوس کیا کہ کوئی ٹھنڈ ہے. ٹھنڈ کا محسوس ہونا تھا. میں نے دیکھا تو ایک مشکیزہ تھا جو میرے اوپر تھا، اس سے مجھے پانی پلایا گیا. کہتی ہے 3 دن ایسے گزرے تھے کہ مجھے کوئی پانی نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز ملتی تھی. ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے پانی پلایا جا رہا ہے. کچھ وقت کے بعد وہ مشکیزہ اوپر کر لیا گیا. پھر میں نے دیکھا مشکیزہ میرے قریب کیا گیا. پھر میں نے پانی پیا. 2-3 بار پانی پلانے کے بعد پھر مشکیزہ میرے حوالے کر دیا گیا. کہتی ہے جب مشکیزہ میرے حوالے کیا گیا میں نے مشکیزے کا سارا پانی اپنے جسم پر اڑیل لیا. کہتی ہے پھر جب وہ کفار قریش بیدار ہوئے انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میں تر و تازہ ہوں. میرے اندر ایک ایسی انرجی پائی جا رہی ہے جو پہلے نہیں تھی. کہتی ہیں جب مجھے ان لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مشکیزے کا پانی ہمارا تو نہیں پی لیا ہے؟ کہتے نہیں تمہارے مشکیزے کا پانی نہیں پیا. جاؤ اپنے مشکیزہ کا نظارہ کرو، دیکھو اگر پانی پیا ہوگا تو اس میں پانی موجود نہیں ہوگا، اگر پانی نہیں پیا ہے تو پانی موجود ہوگا. ان لوگوں نے دیکھا تو کفار کا مشکیزہ جیسے پہلے تھا ویسے پانی سے بھرا ہوا ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے مشکیزے سے پانی گیا نہیں تو پانی آیا کہاں سے؟ کوئی نہ آنے والا ہے نہ کوئی جانے والا ہے، اس صحرا میں کسی کا دیدار نہیں ہو سکتا. تب ان لوگوں نے کہا اے بی
بھی ہم مان گئے، ہم جان گئے کہ اگر تو سچی ہے، ہمارے مشکیزے سے پانی نہیں لیا ہے، تو تو جس دین کی اتباع کرتی ہے اسی دینداری کی وجہ سے، اسی پرہیزگاری کی وجہ سے تجھے یہ پانی ملا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے تیرے دین میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلا میری ملت کی اماں اور بہنوں کہ یاد رکھنا، جب ہم اپنے اخلاق کو اس طرح بنائیں گے جس طرح ام شریک کا تھا، ان کا کردار جب اپنائیں گے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں گے، تب وہ دین میں داخل ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن ہاں، اگر اس کے اپوزٹ کیا، ٹک ٹاک پہ، وہ انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ گروپس بنا کے چیٹنگ کی، یا ہم نے اپنے فیس بک پہ فوٹوز اپلوڈ کیے اور تھوڑے سے کمنٹس اور لائک کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بے حجاب کیا، بے پردہ کیا، بے اخلاق کیا، بے کردار کیا، تو یاد رکھنا ہمیں دیکھ کر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ گمراہ ہوتے نظر آئیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں جنت کے بجائے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اخلاق اپنانا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اخلاق اپنانا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں اخلاق اپنانا ہے، تو حضرت ام شریک کا ہمیں اخلاق اپنانا ہے، تو ام الخیر کا۔ یاد رکھنا کہ اگر ہم نے ان کے طریقے کو اپنایا تو ہمارا بچہ بھی اچھا بنے گا، اور اگر ہم نے ان کے طریقے کو نہ اپنایا تو ہمارا بچہ بھی برا بنے گا۔ پھر چاہے پیر صاحب سے دعا کرائیں، چاہے فقیر صاحب سے دعا کرائیں، چاہے مولوی صاحب سے آپ جا کے تعبیز لکھوائیں، لیکن یاد رکھنا ممکن ہے اس وقت آپ کو کوئی فائدہ نہ دے۔ بہتر یہ ہے توبہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، اور اپنے دین کا سچا پکا خادم بنا۔ اللہ رب العزت تمہیں برکت دیتا نظر آئے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کیا تو اللہ رب العزت سزائیں دے گا، اور جب رب سزائیں دیتا ہے تو انسان اس سے بالکل کچھ انداز نہیں کر سکتا۔ ایک آخری بات یاد رکھیے کہ ماں ہی سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں صرف دودھ ہی منتقل نہیں کرتی ہے بلکہ ماں اپنے بچے کے لیے کردار منتقل کرتی ہے، اخلاق منتظر کرتی ہے، حیا منتقل کرتی ہے، یعنی کہ ساری چیزیں جو اچھائیاں ہیں وہ منتقل کرتی ہے، اور ممکن ہے برائیاں بھی اس سے وہاں تک پہنچے۔ تو اگر ماں اچھی ہے تو وہ اچھا بنتا نظر آئے گا، اگر ماں بری ہے تو وہ برا بنتا نظر آئے گا۔ اور اسلام نے ماں کو یہ اہمیت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یاد رکھنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یارو سورگ پانے کے لیے، ہیون جنت پانے کے لیے کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ریلیجیس کا فالوور ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کو جنت ملے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی انسان چاہے کس دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا فالوور ہو، ہر کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ انسان اگر اسلام میں آئے تو صحیح معنوں میں وہ جنت پا جائے، لیکن اگر اسلام سے الگ تھلگ رہے تو ممکن ہے کہ وہ انسان کسی بھی حال میں، بلکہ یوں کہہ لیے لا محالہ اسے اگر اسلام سے دور ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں یاد رکھنا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ اخلاق انسان کے لیے ضروری ہے اپنانا کہ مائیں اپنے آپ کو اس قدر بنائیں کہ جس طرح رسول نے فرمایا ہے کہ ان کی ماؤں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جنت اسی وقت ہوگی جب ہم اور آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، با کردار بنائیں، با اخلاق بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آپ کے لیے ایسی چیزیں رونما ہو جائیں جسے دیکھ کر انسان اگر مسلمان ہو تو وہ بدزن ہو جائے، اگر وہ صحیح معنی میں مسلم ہو تو وہ انسان اسلام سے متنفر ہو جائے۔ بلکہ ضروری ہے مسلمانوں، ہر ایک لمحہ ہماری ماں اور بہنیں کو ہم کو بھی سمجھانا ہے، اور ان کو اپنے آپ میں بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزہ بنیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اپنائیں، پھر ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، رسول آدم کو تسلیم کریں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں جنتی قرار دے دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا بولنے میں لفظاً مانن عمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
مشکل میری راہوں میں ذرا سے نہیں آتی، آتی ہے مگر ماں کی دعا تک نہیں آتی، کرنے کو مدد آتے ہیں سرکار وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جب اللہ اس کے رسول کے نام پر ہاتھوں کو اٹھانے کو کہا جائے تو کبھی سوچنا مت، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتے رہنا، یہ ہاتھ میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتے رہنا، یہ ہاتھ میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ الہی رحم فرما، دور دنیا سے وبا کر دے، الہی فضل سے اپنے فنا ساری بلا کر دے، الہی شان غفاری کو اب جلوہ نما کر دے، الہی درگزر ہم گنہگاروں کی خطا